بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمدللہ، جس طرح کے سامعین جانتے ہیں یہ سلسلہ وار دروس کی نشست ہے جو خصوصی طور پر ماہ رمضان کے استقبال میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں روزوں سے متعلقہ احکام کا بیان ہے. اور ان دروس کا جو دار و مدار ہے وہ شیخ العلامہ عبداللہ بن عبد الرحمن البسام رحمہ اللہ، سابقہ رکن کبار علماء کمیٹی سعودی عرب کی کتاب تیسیر العلام بشرح عمدۃ الاحکام سے لیا گیا ہے. تو آج کی نشست میں کتاب الصیام میں ایک نئے باب کا آغاز ہے، باب الصوم فی السفر، سفر میں روزے کے بیان کے متعلق کا باب. تو شیخ اس باب کی تمہید باندھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے وہ آسان اور سہولت کے احکام لے کر آئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کو بجا لاتے ہوئے جو سورۃ الحج میں ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج و مشقت نہیں بنائی گئی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے سورۃ البقرہ میں، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. تو جب سفر غالب اوقات اس میں مشقت اور دقت پائی جاتی ہے اور وہ عذاب کا ایک حصے میں سے ہے، تو اس میں تخفیف کی گئی، اس میں آسانی کی گئی ہے. اور ان آسانیوں میں سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے رمضان کے دنوں کے وقت، اور یہ جو رخصت ہے پسندیدہ رخصت ہے، مستحب رخصت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس من البر الصیام فی السفر، کہ روزے میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں. اور یہ جو حدیث ہے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کی ہے. بلکہ یہ رخصت ہے جو عام سفر کی مشقت میں انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں اسے جنہیں اپنے سفر میں راحت اور تفریح ملتی ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ غالب کے لیے ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ غالب کے لیے ہے. یعنی غالباً جو سفر ہوتے ہیں لوگوں کے، اکثریت جو لوگ ہیں وہ مالدار نہیں ہوتے، اکثریت جو لوگ ہیں ان کے پاس مال کی وسعت نہیں ہوتی، تو ان کے سفر میں عموماً تنگی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے سفروں میں راحت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. تو رخصت جو غالب طبقہ ہے اس کی وجہ سے جو مشقت انہیں سامنا کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے رکھی گئی ہے، تو اس لیے باقیوں کو بھی یہ رخصت میسر ہوئی. تو اس طرح کے جو رحمت پہ مبنی جو احکام ہیں، اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے وہ پاسداری کرتی ہے، وہ خیال رکھتی ہے، آسانی برتتے ہوئے، رحمت برتتے ہوئے، لوگوں کے مختلف اوقات اور ان کے ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے.
اور لوگوں سے وہ مطالبہ کرتے ہوئے ایسی چیز کا جس کی وہ استطاعت رکھتے ہوں، جس کی وہ وقت رکھتے ہوں۔ تو ہم راضی ہیں اللہ سے بطور اپنے رب کے، اور دین اسلام سے بطور اپنے دین کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اپنے نبی کے۔ تو اب یہ باب الصیام کی بلکہ کتاب الصیام کی 8ویں حدیث ہے، جو اس کتاب کی عمدۃ الاحکام کی 181 حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حمزہ ابن عمرو الاسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ بکثرت روزہ رکھنے والوں میں سے تھے، یعنی یہ جو صحابی ہیں حمزہ بن عمرو الاسلمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، وان شئت فافطر، اور اگر تم چاہو تو افطار کرو، یعنی روزہ نہ رکھو۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم نے روایت کی، اور یہ جو لفظ ہے بخاری کا ہے۔ اس کے اجمالی معنی میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھلایا کہ جو حکمت والا شریعت ساز ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس نے جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت مہیا کی ہے سفر میں، وہ نہیں مہیا کی سوائے اپنے بندوں پر رحمت اور ان پر شفقت برتتے ہوئے۔ تو حمزہ الاسلمی جو تھے وہ ایک قوت والے شخص تھے روزہ رکھنے کے تعلق سے، اور انہیں خیر سے بہت محبت تھی، خیر کے کاموں سے، نیکی کے کام کرنے میں بہت دلچسپی تھی، تو وہ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا، چاہے وہ روزہ رکھے یا چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ تو انہوں نے فرمایا، ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اگر تم چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ سفر کے دوران ایک روزے دار کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت، کیونکہ سفر جو ہے وہ اس میں مشقت پائی جاتی ہے، اس میں تنگی پائی جاتی ہے، اس میں مشکلات پائی جاتی ہیں۔ دوسرا جو حکم ہے کہ ایک روزے دار کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور اس سے مراد رمضان کا روزہ ہے، یعنی فرض روزہ۔ اور اس کی وضاحت وہ روایت کرتی ہے جو ابو داود اور الحاکم میں آئی ہے، کہ جس میں آیا کہ حمزہ ابن عمرو نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں سواری والا ہوں اور میں سواریاں لے کر جاتا ہوں، اور میں اپنی سواریوں کو کرائے پر بھی دیتا ہوں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں سفر میں ہوتا ہوں، یعنی جب سواریوں کو لے کر جا رہا ہوتا ہوں کرائے پر، تو وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن میں اپنے آپ میں طاقت پاتا ہوں، قوت پاتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں، اور یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں اس کی تاخیر کروں، یعنی کہ اس کو قضا پڑھوں، اور یہ میرے گلے میں ایک دین بن کے رہ جائے، یعنی کہ قرضہ بن کے رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای ذالک شئت یا حمزہ، جو بھی تم اس میں سے چاہو اے حمزہ، یعنی تمہارا اختیار ہے، تم سفر میں روزہ رکھنا چاہتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کو نہیں رکھ کے بعد میں قضا کرنا چاہتے ہو، جائز ہے، جو تمہارے لیے آسان ہے، تم اپنا معاملہ بہتر جانتے ہو۔
اور یہ جو حدیث ہے ابو داود نے روایت کی ہے اپنی سنن میں۔ نعم، اگلی جو حدیث ہے وہ اس کتاب کی 182 نمبر حدیث ہے اور کتاب الصیام کی 9ویں حدیث ہے، 9 نمبر حدیث، جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے اور ہم میں سے کوئی روزے دار افطاری والے پر عیب جوئی کرتا اور نہ ہی کوئی افطار والا روزے دار پر عیب جوئی کرتا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے، تو ان میں سے بعض روزہ نہ رکھتے اور ان میں سے بعض روزہ رکھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل پر اقرار کرتے، یعنی ان کے اس فعل کو قبول فرماتے، کیونکہ روزہ رکھنا جو ہے وہ اصل ہے اور روزہ نہ رکھنا یہ رخصت ہے، اور رخصت کو ترک کرنے میں کوئی انکار نہیں، یعنی اگر ایک انسان اسے کوئی رخصت ملی ہے شریعت میں، اگر وہ اس رخصت کو نہیں اپناتا، وہ اپنے آپ میں قوت پاتا ہے کہ وہ اس رخصت کو ترک کرے، تو ایسے شخص پر کوئی انکار نہیں۔ تو اسی لیے ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر، نہ روزے دار افطاری والے پر یعنی جو روزے سے نہ تھا اور جو روزے سے نہیں، وہ روزے دار پر کوئی بھی عیب جوئی نہیں کرتا تھا، کوئی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہتا تھا، کوئی بھی ایک دوسرے پر انکار نہ کیا کرتا تھا۔ اس حدیث سے جو ہمیں احکامات ملتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ سفر میں افطار کرنے کا جواز، اس کی اجازت۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے روزے رکھنے پر یا روزے نہ رکھنے پر سفر کی حالت میں اقرار کرنا، جو یہ دلالت کرتا ہے کہ دونوں معاملات جائز ہیں، مباح ہیں۔ اگلی حدیث اس کتاب کی حدیث نمبر 183 ہے، کتاب الصیام کی حدیث نمبر 10، جو کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ماہ رمضان میں، اور شدت کی گرمی تھی، حتیٰ کہ ہم میں سے ایک اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا گرمی کی شدت سے، اور ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ کے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان میں نکلے، یعنی سفر پر، اور یہ شدید گرمی کے دن تھے، تو گرمی کی شدت سے ان میں سے کسی نے روزہ نہیں رکھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے، یعنی کہ جو پورا گروہ تھا مسافروں کا، ان میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی عبداللہ ابن رواحہ نے ہی روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ دونوں اس شدت کو روزے کی حالت میں اس کا سامنا کر سکتے تھے، جو دلالت کرتا ہے کہ ایک انسان سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے اس میں اس کے اوپر مشقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسی مشقت جو ہلاکت کی حد تک نہ پہنچے، ایسی مشقت ہو جو ہلاکت کی حد تک نہ پہنچے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 184 ہے، کتاب الصیام کی 11ویں حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو انہوں نے بھیڑ دیکھی
اور ایک شخص جو ہے اس پر سایہ کیا ہوا تھا لوگوں نے، یعنی جس طرح کے کوئی بے ہوش ہو گیا ہو یا گر پڑا ہو، اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ روزے سے ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور یہ جو لفظ ہے بخاری کا ہے، اور جو مسلم کا لفظ ہے اس میں آتا ہے علیکم برخصۃ اللہ التی رخص لکم، تم اللہ کی رخصتوں کو اپناؤ جو اس نے تمہارے لیے مہیا کی ہے۔ اس کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفروں میں سے کسی ایک سفر میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہے ایک شخص پر جس پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کے معاملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی پیاس کی حالت اسے اس حد تک لے آئی ہے، یعنی کہ یہ بے ہوش پڑ گیا ہے یا گر پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی رحیم اور بہت ہی کریم تھے اپنی امت پر علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں، بلکہ تم اللہ کی جو رخصت ہے اس کو اپناؤ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، کیونکہ وہ تم سے نہیں چاہتا کہ تم اپنے عبادت کے ذریعے اپنی جانوں پر کو عذاب میں مبتلا کرو۔ اس حدیث سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت، اور اسی طرح جو افطاری کی رخصت ہے روزے کی حالت میں اس کو اپنانے کی بھی اجازت۔ دوسرا حکم کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، بلکہ یہ جائز ہے اور یہ واجب کو ساقط کر دیتا ہے، یعنی جائز ہے اگر روزہ رکھا جائے، لیکن اگر انسان نہ رکھنا چاہے تو یہ جو واجب ہے اس پر روزہ رکھنا ماہ رمضان کا، یہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے اور یہ اسے بعد میں قضا کر کے رکھ سکتا ہے۔ تیسری چیز کہ بہتر اور افضل ترین یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رخصت کو اپنائے، اللہ کی دی گئی جو رخصت ہے اسے اپنائے، جس کے ذریعے اس نے اپنے بندوں پر نرمی برتی ہے، جس سے کے ذریعے اس نے اپنے بندوں پر نرمی اور آسانی برتی ہے۔ علماء کا ایک اختلاف ذکر کرتے ہیں یہاں پر شیخ، کہ علماء کا اختلاف ہے ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں روزے رکھنے کے تعلق سے۔ تو بعض سلف نے اس پر شدت اختیار کی، جس طرح کہ امام الزہری اور اسی طرح ابراہیم النخعی، اور ان کا یہ قول ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، اور یہی عبد الرحمن ابن عوف اور ابو ہریرہ اور ابن عمر سے مروی ہے، اور یہی ظاہریہ کا مذہب ہے، یعنی داود الظاہری اور ان کے پیروکاروں میں سے جس طرح ابن حزم وغیرہ رحمہم اللہ، یہ ان کا بھی مذہب ہے۔ اور جو جماہیر اہل علم ہے ان کا یہ مذہب ہے، اور ان میں سے ائمہ اربعہ ہے کہ روزہ رکھنے اور روزہ ترک کرنے دونوں کا اختیار ہے، دونوں کی اجازت ہے۔ اور جو پہلے قول کے قائل ہیں، یعنی کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، تو انہوں نے جس چیز سے اپنے قول کی حجت تھامی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے سورۃ البقرہ میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو کوئی بھی مہینے کو پا لے تو پھر وہ روزہ رکھے، تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ الْأُخَرِ، تو جو کوئی بھی بیمار ہو یا پھر سفر کی حالت میں ہو
تو پھر دوسرے دنوں میں سے گن کر قضا کرے۔ تو اس میں سے جو پہلو نکلتا ہے جس سے انہوں نے حجت پکڑی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا سوائے اس پر جو مہینے کو پاتا ہے، یعنی حاضری میں، نہ کہ سفر میں، یعنی کہ جب وہ مقیم ہوتا ہے، سفر میں نہیں ہوتا۔ اور مریض اور مسافر پر اسے اللہ نے فرض قرار دیا ہے دوسرے قضا کرنے والے دنوں پر۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی جو مسلم روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام فتح یعنی فتح مکہ والے سال کو نکلے ماہ رمضان میں، تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ آپ قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے، تو لوگوں نے بھی اس روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے ایک مشقیزہ منگوایا پانی کا اور اسے بلند کیا حتیٰ کہ لوگ اسے دیکھیں، اور پھر آپ نے اس میں سے پیا۔ تو آپ سے بعد میں کہا گیا کہ بعض لوگ ابھی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے روزہ نہیں توڑا آپ کا روزہ توڑتے ہوئے دیکھ کر بھی۔ تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، کہ وہ نافرمان ہے، وہ نافرمان ہے۔ تو آپ کا یہ قول جو ہے منتقل کیا گیا کہ یہی نافرمان ہے آپ کے روزے کے تعلق سے۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے مسلم نے، نسائی نے اور ترمذی نے روایت کیا، اور اسی طرح وہ حدیث بھی جو بخاری نے روایت کیا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی میں سے شمار نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث بھی بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کی ہے۔ تو شیخ آگے فرماتے ہیں کہ جمہور نے جن حجتوں کو اپنایا ہے اپنے قول کے لیے، یعنی کہ روزہ رکھنے یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت پر، وہ بہت ہی مضبوط حجتیں ہیں۔ ان میں سے وہ احادیث بھی ہیں جس طرح کہ اس باب کی یہ حدیث بھی ہے۔ سب سے پہلی حمزہ الاسلمی کی حدیث کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعیب الصائم علی المفطر، وہی حدیث جو ابھی گزری کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو ہم میں سے کوئی بھی روزے دار روزہ نہ رکھنے والے پر یا روزہ نہ رکھنے والا کسی بھی روزے دار پر انکار کرتا۔ تیسری حدیث ابو الدرداء کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے روزے کا بیان ہے اور باقی سب کی روزے نہ رکھنے کا بیان ہے۔ اور یہ جو علماء ہیں جو دوسرے قول کے قائل ہیں، یعنی روزہ رکھنے اور یا روزہ نہ رکھنے کے اختیار کے جواز کے جو قائل ہیں، انہوں نے جو پہلے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں، ان کو ان دلائل سے جواب دیا۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنے سفر میں روزہ رکھا، اور وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اللہ کی مخلوق میں اس آیت کے معنی کو۔ تو یہ ضروری آتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ نہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی جو پہلے قول کے قائل ہیں کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف حاضری والے کو روزہ جب ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو مریض اور مسافر ہے اس کو
بعد میں اسے قضا کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ وہ معنی آیت نہیں رکھتی جو انہوں نے نکالا ہے، بلکہ معنی وہ نکلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دلالت کرتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ رکھا۔ تو یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے، نبوی مفہوم ہے۔ اور اکثر جو علماء ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں جو مقدر چیز جو ذکر نہیں ہوئی اس کی تقدیر یہ ہے فَأَفْطِرْ، تو پھر افطار کرو۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ وہ نافرمان ہے، یہ جو حدیث ہے آخری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا فتح مکہ کے وقت پر مشکیزے سے پانی پی کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگوں نے پھر بھی روزہ جاری رکھا، تو آپ کا یہ جو قول ہے کہ اولئک العصاة، کہ یہ نافرمان ہے، تو یہ جو واقعہ ہے لوگوں کے لیے مقرر کرتا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ مشقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، آپ کی پیروی کرے، کیونکہ فتح مکہ جو ہے وہ اس میں امکان تھا کہ معرکہ ہو، اہل مکہ کے ساتھ جنگ ہو، لڑائی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیروی نہیں کی، تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی اقتداء نہ کی۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں شمار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اس نیکی میں شمار نہیں جس میں تنافس اور تسابق کیا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کی جاتی ہے، اس میں ریس لگائی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے، ان نیکیوں میں سے نہیں، کیونکہ اس میں افطاری کرنا ہو سکتا ہے افضل ہو اگر روزہ رکھنے میں مشقت لاحق آ رہی ہو، یا پھر افطاری کرنا جو ہے وہ جہاد کرنے میں شخص کی مدد کرے، یعنی کہ جب انسان اگر جہاد کی حالت میں ہو اور روزے سے ہو لیکن اس میں مشقت آ رہی ہو، کمزوری طاری ہو، تو اس کے لیے افضل ہوگا کہ وہ روزہ توڑے تاکہ وہ جہاد کو اور قتال کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو اپنایا جائے، جس طرح کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانیوں کو سرزد کیا جائے۔ تو جمہور جو سفر میں روزہ رکھنے کے جائز ہونے کے قائل ہے، ان کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا افضل ترین ہے، روزہ رکھنا یا افطار کرنا۔ تو ائمہ ثلاثہ یعنی کہ تین جو ائمہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے جس کے لیے اس میں مشقت نہ ہو، جس کے لیے اس میں تنگی نہ ہو۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ رمضان میں اگر انسان کو سفر کرنا پڑ جائے تو افطاری افضل ہے، چاہے اس کو روزہ رکھنے میں مشقت نہ آ رہی ہو، یعنی اس کے لیے آسان ہو لیکن اس کے باوجود اس کے لیے افضل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اسی طرح رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کے استحباب کے قائلین میں سے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، اور اسی طرح الاوزاعی اور اسحاق ابن راہویہ بھی ہیں، اور یہ تابعین ہیں رحمہم اللہ۔
اور ائمہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا اس میں سے وہ حدیث ہے جو ابو داود نے سلمہ ابن محبق سے روایت کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی سواری حاصل کر سکے جس سے وہ راحت کی جگہ پر جا پہنچے تو اسے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے جہاں کہیں بھی اس کو ماہ رمضان مل جائے۔ اور یہ جو حدیث ہے ابو داود اور احمد نے روایت کی۔ اور جو حمولہ کا یہاں پر لفظ ہے جس پر پیش ہے وہ چیزیں ہیں، وہ متاع ہے، وہ ساز و سامان ہے جس کے ساتھ ایک مسافر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے ائمہ ثلاثہ کی کہ روزہ رکھنا افضل ہے سفر میں، تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اور جہاں تک حنابلہ کی قول کی جو دلیل ہے تو وہ اس حدیث میں ہے جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں شمار نہیں، جو متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اپنایا جائے۔ تو اختتام میں اس حدیث کے شیخ فائدہ ذکر کرتے ہیں جہاں تک سفر کی مقدار کا تعلق ہے جس میں انسان روزہ افطار کر سکتا ہے یا اپنی نماز کو قصر کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں، اس کی مسافت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور جو صحیح قول ہے کہ یہ ان ساری تحدیدات سے مقید نہیں ہوتا جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی کچھ نے ذکر کیا ہے 63 کلومیٹرز، کچھ نے 80 کلومیٹرز، کچھ نے دیگر جو مسافات ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ یہ جو تحدید لگائی ہے، یہ جو ریسٹرکشنز، یہ جو تقیید جو باندھی ہے کچھ ائمہ نے اور علماء نے کہ اتنے فاصلے کے بعد جو ہے وہ نماز قصر کی جا سکتی ہے یا روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شریعت میں کسی کی بھی روایت نہیں ملتی۔ تو جو مشروع ہے، جس چیز کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز پر سفر کا لقب لگتا ہو، یعنی سفر کا اطلاق ہوتا ہو اس چیز پر، تو ہم اس پر وہی اطلاق کریں گے جس طرح لوگ اطلاق کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے عرف میں اگر اس کو سفر گنا جاتا ہے تو اس کو سفر گنا جائے، لیکن اگر لوگوں کے عرف میں، عرف عام میں اس کو سفر نہیں گنا جاتا تو اسے سفر نہیں گنا جائے گا۔ تو جس کسی بھی چیز پر سفر کا لقب استعمال ہوگا تو اس میں سفر کی جو رخصت ہے وہ مباح ہوگی، وہ جائز ہوگی۔ اور اس مسئلے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے صلاۃ اہل الاعذار کے باب میں، یعنی ان کی نماز جو اہل عذر میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ انسان کو جب نماز کو قصر کرنی ہو یا پھر روزہ افطار کرنا ہو ماہ رمضان میں، تو اس کے لیے کون سے پیمانے کو کس پیمانے پر دار و مدار رکھا جائے گا۔ تو بہت سارے جو مذاہب ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں، ان کے کچھ پیمانے ہیں، کچھ مذاہب میں 80 کلومیٹر ہے، کچھ میں 60 سے اوپر ہے، اور دیگر میں کچھ اور روایتیں بھی ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو ہے یہ قیاس پر مبنی ہے۔ جو اصل ہے وہ لوگوں کا عرف عام ہے کہ لوگ، اس علاقے کے لوگ اگر اس سفر کو سفر مانتے ہیں
تو پھر وہ سفر میں شمار ہوگا، تو اس میں پھر انسان اپنی نماز قصر کر سکتا ہے، اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے ماہ رمضان کے دن میں۔ لیکن اگر لوگوں کے عرف عام میں اسے سفر نہیں سمجھا جاتا تو پھر وہ یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بالافسوس بہت سے ایسے معاشرے ہیں، جس طرح میں یہاں کے تعلق سے بات کر سکتا ہوں کہ عموماً بر صغیر میں اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان میں، میں نہیں جانتا کہ یہ ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں اور نیپال اور سری لنکا میں کس حد تک یہ صحیح ہو، لیکن یہاں کے لوگوں میں یہ چیز رائج ہے، کیونکہ جس طرح یہاں پہ ذکر ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا افضل ہے، اور اس پر لوگ پھر اور مزید شدت اپناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا تو سفر آسان ہے، ہم تو گاڑیوں میں، بسوں میں جاتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی مشقت نہیں، تو ہم نماز کیوں جو ہے وہ قصر کریں اور روزہ کیوں افطار کریں بعد میں قضا کرنے کے لیے۔ تو عموماً جو معاشرے میں جو عرف عام ہے اس میں کوئی سفر کا پیمانہ پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ لوگ عموماً اس چیز کو اپناتے ہی نہیں۔ وہ سفر میں بھی نماز پوری پڑھتے ہیں، وہ سفر میں روزے رکھتے ہیں، وہ کبھی ان رخصتوں کو اپناتے ہی نہیں۔ تو پھر ان حالات میں اگر وہ جو پیمانے جو علماء نے ذکر کیے ہیں، فقہائے مذاہب نے، تو پھر اس چیز کو لوگوں کو اپنانا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی عرف عام کا پیمانہ نہیں۔ واللہ عالم۔ اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کریں گے باذن اللہ، اور بقایا جو احادیث ہیں وہ جاری رہیں گی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔